میری پیاری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا تمام جنت کے پھل کھا سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں سے وہ خوش تھے، لیکن مایوس رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مایوسی کو ختم کرنے کے لیے ماں ہوا کو ان کے سینے سے پیدا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ تو میری پیاری بہنوں، ان کا جوڑا بنا دیا اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ جنت کے تمام پھل کھا سکتے ہیں سوائے شجر ممنوع کے، یعنی کہ گندم کا دانہ آپ نہ کھائیں گے، نہ اس کی طرف جائیں گے، نہ اسے دیکھیں گے، ورنہ آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ استغفار۔ میری پیاری بہنوں، ذرا حضرت آدم علیہ السلام کی شان میں بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ، جسے اللہ تعالیٰ نے پیدا ہی عرش پر کیا ہو، ان کی شان میں ذرا بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ۔ میری پیاری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمام فرشتوں سے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تمام فرشتوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اللہ تعالیٰ کا منکر ہو گیا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت سے نکال دیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جب جنت سے باہر گیا تو اس کے دل میں اب بدلے کی آگ تو بھڑکے گی نا۔ میری پیاری بہنوں، جب جنت سے باہر نکال دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے کہا تو میرا نافرمان ہے، جنت سے باہر چلا جا۔ تو میری پیاری بہنوں، جب اس کے دل میں بدلے کی آگ بھڑک گئی تو پھر اس نے سوچا کہ اب کیسے بدلا لیا جائے۔ تو میری پیاری بہنوں، سے یاد آیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت کے تمام پھل کھانے کی اجازت دی ہے سوائے شجر ممنوع کے، یعنی کہ گندم کا دانہ کھانے سے منع کیا ہے۔ اب وہ کیسے کھلایا جائے حضرت آدم علیہ السلام کو؟ تو میری پیاری بہنوں، حضرت آدم علیہ السلام کو کھلانے کے لیے وہ سوچنے لگا، لیکن شیطان کو 3 عظیم حاصل تھے جس کی وجہ سے وہ آسمان اول سے 7ویں آسمان تک جا سکتا تھا۔ اب وہ جنت کی سرخ یا خوب کی 2 چبوتروں میں سے ایک چبوترے میں جا کر بیٹھ گیا اور 300 سال تک انتظار کرتا رہا کہ کوئی جنت سے باہر آئے اور میں اپنے کامیاب ہو سکوں اپنے منصوبے میں۔ تو میری پیاری بہنیں، 300 سال بعد مور آیا جنت سے باہر اور وہ کہنے لگا یہ نایاب خوبصورت پرندہ کون ہے؟ تو مور کہنے لگا میں مور ہوں، اور آپ اپنا تعارف کروائیں آپ کون ہیں؟ تو کہنے لگا میں عالم میں کروبیا کا ایک فرشتہ ہوں، میں اللہ تعالیٰ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ایک لمحہ بھی غالب نہیں ہوں۔ تو میری پیاری بہنوں، تو وہ کہنے لگا میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے جنت کا مشاہدہ کرائیں تاکہ میں بھی اللہ کی جنت کی نعمتیں دیکھ سکوں۔ تو میری پیاری بہنیں کہنے لگا میں بدلے میں آپ کو 3 باتیں ایسی بتاؤں گا جس کے ساتھ نہ ہی آپ کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ ہی آپ کو کبھی بیماری آئے گی، اور نہ ہی آپ کبھی جنت سے باہر ہوں گے۔ تو وہ لالچ میں آ گیا مور، تو کہنے لگا میں تو اس قابل نہیں کہ میں تمہیں جنت میں لے سکوں، میرا دوست ہے سانپ، وہ کچھ کر سکتا ہے۔ تو وہ سانپ کو لے کے آیا اور سامنے بھی شیطان کی باتیں سن رہے، وہ اس کی باتیں میں آ گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، صاحب نے کہا کہ تو سانپ بن جا، شیطان کو کہا تو مور تجھے نگل لے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ تو میری پیاری بہنوں، شیطان نے ایسا ہی کیا، وہ سانپ بن گیا اور مور نے اسے نگل لیا اور جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میری پیاری بہنوں، جب جا کے ایسا کام کیا اور جنت کے جو رکھوالے تھے انہیں خبر ہوئی کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکے تو اللہ تعالیٰ کے پاس پیغام پہنچایا گیا کہ شیطان جنت میں داخل ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے جنت میں ہی ابھی رہنے دو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسے ابھی جنت میں ہی رہنے دو، کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی امتحان آ گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام پر آزمائش ڈال دی تھی۔ تو میری پیاری بہنوں، یا تو یہ رب کائنات کی آزمائش تھی یا حکمت الہی تھی میری پیاری بہنوں۔ تو جب شیطان جنت میں داخل ہو گیا اور حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گیا نا، تو اسے کہنے لگا، حضرت آدم علیہ السلام سے کہنے لگا کہ آپ یہ پھل کھائیں تو نہ ہی آپ کبھی بوڑھے ہوں گے، اور نہ ہی کبھی آپ کو بیماری آئے گی، اور نہ ہی آپ کو کبھی جنت سے باہر نکالا جائے گا۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اس پھل سے منع کیا ہے، تو شیطان ہمیں کھلا رہا ہے، تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ تو اب شیطان کہنے لگا کہ یہی بات میں ماں ہوا سے کہہ کے دیکھتا ہوں، شاید وہ مان جائے۔ تو جب شیطان ماں ہوا کے پاس گیا اور یہی بات کہی کہ آپ یہ پھل کھائیں، شجرے ممنوع کھائیں، یعنی کہ گندم کا دانہ کھائیں، تو آپ نہ ہی کبھی بوڑھے ہوں گے، نہ ہی آپ پہ کبھی بیماری آئے گی، اور نہ ہی آپ جنت سے محروم ہوں گے کبھی۔ تو میری پیاری بہنوں، ماں ہوا نے وہ دانہ کھا لیا اور حضرت آدم نے ہی سلام کو بھی کھلا دیا۔ میری
پیاری بہنوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے جو لباس تھا جنت کا وہ اتار لیا گیا. تو بس استغفار میری پیاری بہنوں وہ لباس اتار لیا گیا اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیا جائے. کروبیا کی سر یوتا پہ انہیں اتار دیا گیا, یعنی کہ سری لنکا کے قریب انہیں اتار دیا گیا اور ماں ہوا کو جدہ کی سرزمین پر اتار دیا گیا. تو میری پیاری بہن کا توبہ استغفار کہہ کے یہ کہتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اتنے پیارے اور نواب, اتنے پیار اور دل کے قریب رہنے والے ہوتے ہیں جو عرش پر پیدا ہوئے ہوں, ان کی شان بلند آواز سے کہہ دیجیے سبحان اللہ. میری پیاری بہنوں اتنے پیاری اور عظیم نبی کو سزا مل سکتی ہے تو آپ اور ہم تو ان کے پیروں کی دھول کے برابر بھی نہیں. تو بس تقوال اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیکیوں کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. تو میری پیاری بہنوں مور جو ابھی اتنا خوبصورت ہے تو پہلے کتنا خوبصورت ہوگا آپ خود ہی سوچیں. میری پیاری بہنوں پہلے مور کے پیر اتنے خوبصورت ہوتے تھے کہ مور سے بھی زیادہ اس کے پیر خوبصورت ہوتے تھے, جن پیروں کے ساتھ وہ جنت میں لے کے گیا نا شیطان کو, اللہ تعالیٰ نے اس کی خوبصورتی چھین لی. تو بس پاک شیطان کی وجہ سے دیکھیں کہ کن کو سزا ملی, شیطان کی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطان کے مداحت سے بچائے, آمین. تو میری پیاری بہنوں سانپ کو سزا یہ ملے گی کہ پہلے اس کی زبان سے بہت خوشبو سی آتی تھی. اب تو سانپ کا ڈسا کہتے پانی نہیں مانگتا, لیکن پہلے اس کے منہ سے اتنی پیاری خوشبو آتی تھی, لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی خوشبو کو چھین لیا اور اسے زہر دے دیا. تو بس استغفار اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ بچائے, تو ہم سب کو نیکیوں کے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جو اس پیغام کو سنے اور آگے پہنچائے اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف کر دے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. میری یہی دعا ہے کہ میری جو بہنیں یہ سن رہی ہیں وہ آگے کہتے ہیں کہ جن کے پاس علم آ جائے نا ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ آگے پہنچائے. تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ آگے بھی بتایا کریں کہ ہم سب کو چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے, آمین ثم آمین یا رب العالمین. اور ہمارے تمام دکھ درد اللہ تعالیٰ دور کر دے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں. تو ابھی مجھے اجازت, اللہ حافظ.